السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ ہیں حمزہ خان اور آج ہم آپ سے ڈسکس کریں گے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز، وہ کیسے اقتدار میں آئے اور آگے وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم حمزہ خان۔ وعلیکم السلام عمران بھائی، تھینک یو فار ہیونگ می۔ اچھا حمزہ خان، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ جب الیکشن امریکہ میں ہو رہے تھے اور کیمپین چل رہی تھی، تب بہت سے لوگ کہتے تھے کہ ٹرمپ کا تو صفایا ہو گیا، اب دوبارہ ہمیں کبھی نظر نہیں آئے گا۔ تو ایسا کیا بوم آیا اس کی کیمپین کے اندر، ویسی کیا خاص بات آئی کہ ہر طرف ٹرمپ ٹرمپ ہی ہو گیا؟ عمران بھائی، ڈونلڈ ٹرمپ اور ریپبلکنس کی کیمپین کے دوران جو لوگ کہہ رہے تھے کہ ریپبلکنس جیتیں گے نہیں یا ٹرمپ جیتیں گے نہیں، دراصل وہ اس وجہ سے کہہ رہے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی جڑیں بہت مضبوط ہیں، مگر وہ لوگ اس بات کا پولیٹیکل انالیسس صحیح طور کے اوپر نہیں کر سکے کہ امریکی عوام بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن کے سخت خائف تھی۔ تو یہ چیز جو ہے وہ اس کی وجہ سے انالیسس صحیح نہیں ہوا۔ اور کیمپین کے دوران عمران بھی ایک بہت ہی انٹرسٹنگ چیز ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ کی، اور وہ یہ ہوئی کہ امیگرینٹس ہمیشہ ڈیموکریٹس کو ووٹ کرتے ہیں امریکہ کے اندر، مگر اس دفعہ امیگرینٹس نے ڈیموکریٹس کی شکستہ حال پالیسیز کو پچھلے 4 سال برداشت کرنے کے بعد امیگرینٹس اسپیسیفکلی ریپبلکنس کی طرف ان کا رجحان جو ہے وہ ہوا، اور تمام امیگرینٹس نے، تمام لفظ غلط ہے، زیادہ تر امیگرینٹس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو چوز کیا۔ اور اس امیگرینٹ پاپولیشن کے اندر اسپیسیفکلی مسلمانوں نے اور پاکستانی نژاد امریکیوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو انتخاب کیا۔ اور اس انتخاب کی ایک خاص وجہ عمران بھائی جو ہے وہ ہے ڈیموکریٹس کی ووک کلچر، اور اس کلچر کے اندر دین سے دوری ووک کلچر کا ایک کلیدی حصہ ہے، اور مسلمان اس چیز کو برداشت نہ کرتے ہوئے ڈیموکریٹ سے خائف ہو گئے، اور لوگوں نے اوور ویلمنگلی ٹرمپ کو چوز کیا، اور امریکہ میں ٹرمپ ایک پاپولر موومنٹ کے تحت جو ہے وہ اوپر آیا ہے، اور گراس روٹ لیول کے اوپر ان کی سپورٹ ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ وہ یہ 4 سال بڑے سکسیسفلی گزاریں گے۔ اچھا، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ بہت سے امیگرینٹس اور پاکستانیوں نے بھی ٹرمپ کی کیمپین چلائی، جو اس کے اندر ووٹ کیا، جو کوشش کی کہ ٹرمپ بنے، تو کیا ایسی کوئی خاص مخصوص وجہ ہے جس کے لیے، جس لالچ میں آ کے جو وہ کام کروانا چاہتے تھے، جو ان کی نظر میں تھا کہ ٹرمپ آئے گا تو یہ کر دے گا، تو آپ کی نظر میں ایسی کچھ؟ عمران بھائی، مجھے لگ رہا ہے جو بات میں بولنا نہیں چاہ رہا وہ آپ میرے سے جو ہے وہ بلوانا چاہ رہے ہیں۔ بہرحال عوام کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کرتے ہوئے ضروری ہے کہ جو ہے وہ سچ اور پورا سچ جو ہے وہ بولا جائے۔ تو ایک بہت بڑی اٹریکشن پاکستانی نژاد امریکیوں کے لیے یہ تھی کہ ان کی امید اس بات کے اوپر ہے کہ ٹرمپ صدر بننے کے بعد اور ٹرمپ کی ایڈمن کے جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے پولیٹیکل کرائسس کو حل کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے، اور اسپیسیفکلی عمران خان کی رہائی کا کوئی بندوبست شاید کر پائیں۔ اچھا، جب ٹرمپ اپنے پہلے ٹینیور میں صدر تھا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت کا ٹرمپ اور آج کا ٹرمپ دونوں میں کچھ فرق ہے، یا وہی اس کا سافٹ ویئر پہ اپڈیٹ ہوا ہے، یا وہی ٹرمپ دوبارہ آ گیا؟ یہ اس سوال کا جواب عمران بھائی ذرا کمپلیکیٹڈ ہے، آپ کو مجھے کچھ وقت دینا پڑے گا۔ ٹرمپ کی جو پہلی ٹرم تھی اس کے اندر ٹرمپ جو ہے وہ اب آزادی کے ساتھ حکومت کر ہی نہیں سکا۔ دراصل امریکہ کے اندر بیوروکریسی کے جو سینئر افسران ہیں ان کا گورنمنٹ کے اوپر ہولڈ پولیٹیکل الیکٹڈ جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان سے زیادہ ہے۔ اس وجہ سے جو ٹرمپ کی پہلی ٹرم تھی اس کو تو یہ سیکھنے میں ہی وقت گزر گیا کہ آخرکار امریکہ کا صدر بنتے کیسے ہیں، اور ٹرمپ کی پہلی ٹرم کے 4 سالوں کے اندر زیادہ تر جو معاملات چلے وہ ٹرمپ کی بجائے اس بیوروکریسی کے چلے جس کو جو ہے وہ ہم ڈیپ اسٹیٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ اور اس دفعہ جو نمایاں فرق یہ ہے کہ ٹرمپ نے آ کے ان سینئر بیوروکریسی کے افسران کو اور ان ایجنسیز کو اسپیسیفکلی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا جو کہ پچھلی ٹرم میں ٹرمپ کو آزادی سے حکومت جو ہے وہ جنہوں نے کرنے میں آبسٹیکلز جو ہے وہ کریٹ کیے تھے۔ اور اس وجہ سے ٹرمپ کی یہ والی ٹرم جو ہے وہ ایک تو یہ کہ پوری دنیا کے لیے انتہائی امپیکٹفل ہوگی، اور دوسرا یہ کہ اپنی پہلی ٹرم سے بہت زیادہ مختلف ہوگی۔ اچھا، پہلے ایک زمانے میں پاکستان امریکہ کے لیے ایک سینٹر آف اٹریکشن تھا،
ڈفرینٹ چیزوں کے لحاظ سے، افغانستان ہو گیا، چائنا ہو گیا، انڈیا، بہت سی چیزیں. تو ابھی بھی کیا پاکستان ان کے لیے کچھ اٹریکشن رکھتا ہے یا ابھی وہ ناٹ انٹرسٹیڈ ہیں پاکستان کے اندر؟ دیکھیں عمران بھائی، ہم پاکستان کی جیو اسٹریٹجک امپورٹنس سے جو ہے وہ جتنا مرضی اس کے بارے میں بولنے کم ہوگا. پاکستان ارتھ کے اندر ایک انتہائی اہم جگہ کے اوپر واقع ہے اور پولیٹیکلی اس کی امپورٹنس بھی بہت زیادہ ہے. پاکستان دنیا کا واحد مسلمان ملک ہے جو کہ ایک ایٹمی طاقت ہے. تو اس بات کو کیسے جھٹلایا جا سکتا ہے کہ یہ انف ریزن ہے کہ پاکستان کا دنیا کی پالیٹکس کے اوپر اثر ہو. تو پاکستان کی امپورٹنس جو ہے وہ اپنی جگہ برقرار ہے اور امریکہ کو کسی نہ کسی لیول کے اوپر اور ملٹیپل لیولز کے اوپر پاکستان سے بہرحال ڈپلومیٹکلی ڈیل کرنا پڑے گا. اچھا، جیسے آپ کو پتہ ہوگا کہ ٹرمپ نے آتے ہی چائنیز پروڈکٹ پہ ٹیرف لگا دیا اور ڈفرینٹ قسم کے اور بھی ایسے موو شو کیے جن سے پتہ چلتا ہے کہ چائنا اور امریکہ کے تعلقات تو بہت زیادہ رام لکھن والے نہیں ہیں. تو اب یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے اوپر ہم آپ کا ایکسپرٹ اوپینین جاننا چاہیں گے کہ پاکستان کے اوپر کیا چائنا امریکہ تعلقات پہ کوئی اثر ہوگا؟ دیکھیں عمران بھائی، دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ اثر ہوگا. ہم چائنا کے بہت قریبی دوست ہیں مگر ہمارے ساتھ امریکہ کے لانگ ٹرم اسٹریٹجک الائنس ہے جس کی وجہ سے ہمارا امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ بہت امپورٹنٹ ہے. ہماری زیادہ تر ایکسپورٹس امریکہ کو ہوتی ہیں عمران بھائی. ہمارے ریونیو کی بہت بڑی ذمہ داری امریکہ کے اوپر ہے. تمام ایڈز جو ہے وہ مختلف وینچرز کے اندر امریکہ سے آتی ہے اور اس کے علاوہ ہمارے امریکہ میں جو نژاد ایکسپیٹریٹس ہیں ان کا بھی کی وجہ سے ہمارا امریکہ کے ساتھ تعلق بہت امپورٹنٹ ہے. اب اس جو ہے وہ ہم آپ سارٹ آف یہ دو بڑی قوتوں کے درمیان ایک چھوٹی قوت ہے تو اثر تو پڑے گا کیونکہ امریکہ اور چائنا کے جو ریلیشنز ہیں وہ یقیناً اس ٹیرف کی وجہ سے تھوڑے سٹرینڈ ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کے اختلافات کسی بڑے لیول کے اوپر یا پبلک لیول کے اوپر سامنے آئے ہیں مگر یقیناً اس ٹیرف کی وجہ سے ایک بون آف کنٹینشن کریٹ ہوئی ہے امریکہ اور چائنا کے درمیان میں. اس وقت وہ ابھی وقت نہیں آیا کہ پاکستان کو فیصلہ کرنا پڑے کہ میں امریکہ کی سائڈ چوز کروں گا یا چائنا کی سائڈ چوز کروں گا. مگر بہرحال ڈپلومیٹک لیول کے اوپر اور اسپیسیفکلی پردوں کے پیچھے جو گفتگو ہوتی ہے اس کے اندر بہرحال اس کا اثر جو ہے وہ چیزوں کے اوپر پڑ رہا ہے. جی اچھا، جو ہم نے اس سے پہلے کوشچن کیا تھا اس میں سے ایک چیز میرے دماغ میں آئی کہ لاسٹ ٹائم جب ٹرمپ صدر تھا تو عمران خان کی گورنمنٹ اور ٹرمپ اور اس کی ایڈمنسٹریشن کے بہت اچھے تعلقات تھے. تو کیا اب ٹرمپ پاکستان کی حالیہ گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اسی طریقے سے جس طرح عمران خان کے ساتھ تعلقات تھے اسی طریقے سے ہی چلے گا جو اس کی تعلقات یا اٹریکشن عمران خان کی پرسنالٹی کے اندر تھی، پرسنالٹی میں تھی یا ملک کے اندر تھی؟ عمران بھائی، اس کے اوپر ہمیں جو ہے وہ تھوڑا ڈیپلی گفتگو کرنی پڑے گی. ہمیں ٹرمپ کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ ٹرمپ کس قسم کا شخص ہے. اب بات یہ ہے عمران بھائی کہ ٹرمپ کی عمران خان سے دوستی ہو گئی اور ٹرمپ عمران خان کو پسند کرتا تھا. اب ٹرمپ کی اگر ہسٹری کے اوپر نظر ڈالی جائے تو آپ دیکھیں گے کہ ٹرمپ یاروں کا یار ہے. تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہمیشہ اچھے رہتے ہیں اور وہ اپنے دوستوں کی مدد کرنے میں اس نے کبھی وہ پیچھے نہیں رہا. تو اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ٹرمپ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے اور وہ نارمل پالیٹکس کے اندر آ کے کمپٹیشن کے اندر دیکھیں کہ عوام میں پاپولر کون ہے. اور دوسری طرف اس وقت گورنمنٹ جو ہے وہ عمران خان کی نہیں ہے اور گورنمنٹ کے جو سارٹ آف ریلیشن شپ ہے بیوروکریسی کے ساتھ وہ ریلیشن شپ بھی ٹرمپ کو بہت زیادہ پسند نہیں ہے کیونکہ اسی قسم کا ایک ریلیشن شپ ٹرمپ نے بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ڈیپ اسٹیٹ کا دیکھا ہے. تو اب یہ معاملات کس طرف جائیں گے اور کیا ٹرمپ ایکچولی ڈپلومیٹک یا اکنامک فرنٹ کے اوپر کوئی سٹیپس لے گا جو کہ جو ہے وہ اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، یہ تو وقت ہی بتا سکتا ہے. اچھا، ایک چیز بہت لوگ کوشچن بھی کرتے ہیں اور وہ کلیئرفائی کرنا ضروری بھی ہے کہ ٹرمپ گریٹر امریکنز چاہتا ہے یا گریٹر امریکہ چاہتا ہے؟ عمران بھائی، گریٹر امریکہ ایکچولی کوئی ایسا سچا کانسیپٹ نہیں ہے جس کے اوپر جو ہے وہ کوئی حکومت یا کوئی گروپ آف پیپل کام کر رہے ہوں. مگر بہرحال امریکہ جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی اکنامک اور ملٹری قوت ہے
اور ٹیکنالوجیکلی دنیا کا سب سے ایڈوانس ملک ہے. تو دنیا کے زیادہ تر ممالک کے جو ہے وہ پالیٹکس کے اندر یا ان کی انٹرنیشنل جو ہے وہ افیکٹونیس کے اندر امریکہ کا کردار یقیناً ہے. مگر یہ کہنے کے بعد میں اس وقت یہ ایمفسائز کرنا چاہوں گا کہ ٹرمپ نے پوری اپنی کیمپین کے دوران اور پریزیڈنسی سنبھالنے کے بعد ایک ہی چیز کے اوپر اپنا فوکس رکھا ہے اور ایک ہی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم واپس دنیا سے اپنا فوکس امریکی عوام کی طرف جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں اور کچھ عرصے تک اپنی کنٹری کو مضبوط کرنے کے اوپر کام کریں گے اور ان کی تمام پالیسیز اسی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہی ہیں. جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ٹرمپ کا یہ جو ٹینیور ہے یہ پاکستان کے لیے اچھا ثابت ہو اور کوئی بھی ڈیسیجن لے وہ پاکستان کے حق میں بہتر ہو. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایکسپرٹ اوپینین کے لیے پھر کسی نشست میں بلائیں گے اور تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم.